بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو سیرت نبوی کے حوالے سے چل رہی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس میں 17 ربیع الاول کا دن تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا دن ہے کہ جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی برحق بھی ہیں۔ جی عزیزان محترم، تو یہ دن عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی مبارک دن ہے۔ تو جناب رسالت مآب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس دور میں پروردگار عالم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا، جس معاشرے میں، جس جگہ پر، تو یہ جہان، یہ معاشرہ ظلمتوں سے گھرا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم ہی ظلم تھا۔ اس بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَالدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ، دنیا کی روشنی کجلائی ہوئی تھی اور اس کا فریب واضح تھا، ظلم ہی ظلم تھا۔ عزیزان محترم، یعنی انسانیت ہی ختم ہو چکی تھی، ہر طرف ظلم نظر آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں جو باہمی اختلافات تھے، جو برائیاں تھیں، ان کو دور کیا، اختلافات کو ختم کیا، بھائی چارہ پھیلایا، عفو درگزر کا درس دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی اگر نگاہ کرتے ہیں تو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، یعنی 3 حصے، یعنی 3/4 حصہ جو ہے وہ مسلمان ہیں اگر ایسے دیکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مظلوم ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ اور دوسری جگہوں پر دیکھیں، مسلمانوں کا حال دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد دلوں میں نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی پر مشکل وقت ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے لیے تو جی رہے ہیں، لیکن کسی کا درد اپنے سینے میں نہیں رکھتے۔ ہمارے پیارے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر نے ہمیں درس کیا دیا ہے؟ ہمیں جو درس دیا ہے ہم اس پر صحیح سے عمل پیرا نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقتوں میں ہمیں کیا نصیحت کی کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کیونکہ پیغمبر آئے ہی اس لیے، جیسے پہلے بتایا میں نے، پیغمبر آئے ہی اس لیے ہیں، کس لیے؟ کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر
نور کی طرف لے کر جائیں، ظلمتوں سے نکال کر آرام کی سکون کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن آج دور حاضر میں ہم کیا ہو گیا، ہمیں جو دو چیزیں جناب رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی سیرت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہے، ہمارے لیے۔ ہم نے اس میں کیا سیکھا، ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ کیا فقط ثواب کے لیے؟ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپس میں اختلافات ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں واضح الفاظ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے فتنے ہیں ہمارے درمیان، آپس میں اختلافات ہیں، مسلمان ایک جگہ نہیں ہیں، آپس میں مثلاً آپ مسلمان، آپ وہ تو چھوڑیں، آپ آپس میں شیعہ ایک جگہ نہیں ہے تو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے اختلافات کس لیے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو، کیونکہ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں 12 ربیع الاول کو ولادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں 17 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے؟ تو اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دشمن ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کی باتوں کو سمجھیں کہ پروردگار عالم ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ فرامین ائمہ معصومین علیہم السلام کو فراموش نہ کریں، اس کو بھولیں نہیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ان کی تعلیمات ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، یہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا کہ ہم نے جو تم پر نعمتیں نازل کی تھیں، کیا کیا اس کا۔ بہت سخت ہے عزیزان محترم۔ تو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ہمیں ملتا ہے سیرت نبوی سے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو یہ اختلافات دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے پروردگار، محبتیں پیدا ہوں ہمارے درمیان، اور سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔